آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دم بھی فرماتے تھے، تو صبح تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی جب عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو کس طرح عیادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل آئیڈیل زندگی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرتے تھے۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم یعود من مرض من اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے جو بیمار ہوتا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ وَلَقَدْ عَادَ صلی اللہ علیہ وسلم غلاما من اہل الکتاب کان یخدمہ وعادہ عمہ المشرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا بچہ جو کہ یہودی تھا آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے چچا کی بھی عیادت کی جو کہ مشرک تھا۔ وعرض علیہم الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ فاسلم الغلام ولم يسلم عمہ المشرک، تو اس چھوٹے بچے نے اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے چچا نے اسلام قبول نہیں۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یدنو من المریض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس ہو کر بیٹھتے تھے۔ وَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ، سر کے پاس بیٹھتے تھے۔ وَيَسْأَلُ عَنْ حَالِهِ، اور مریض کا حال پوچھتے اور فرماتے کیف تجدک، کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْأَلُ الْمَرِيضَ عَمَّا يَشْتَهِيهِ، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض سے پوچھتے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ فیقول هل تشتهي شيئا، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، چاہت ہو رہی ہے۔ وَإِنِ اشْتَهَى شَيْئًا وَلَمْ يَضُرَّهُ أَمَرَ لَهُ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ، تو اگر وہ مریض آگے سے کہتا کہ ہاں مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ یہ چیز اگر میں اس کو دے دوں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لازمی اس کو لا کر دیتے۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ الْمَرِيضَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو مریض کے اوپر پھیرتے اور پڑھتے اللہم رب الناس اذہب البأس واشفیہ انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یدعو للمریض ثلاثا کما قالہ لسعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مریض کے لیے 3 دفعہ بھی دعا کرتے، جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی اور فرمایا اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی المریض قال له لا بأس طہور ان شاء اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض پر داخل ہوتے، جب ان کے پاس جاتے تو فرماتے لا باسا، کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو پاک کر دے گی اور تمہارے جسم کو بھی پاک کر دے گی۔ وربما قال، اور کبھی کبھار کہتے تھے کفارۃ و طہور انشاءاللہ، کہ جو بیماری ہے تمہیں پہنچی ہے یہ کفارہ ہے تمہارے گناہوں کا، اور طہور اور پاکی ہے تمہیں پاک کر دے گی۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یرقی من به قرحۃ او جرح او شکوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دم بھی فرماتے تھے، جسے رقیہ بھی کہتے ہیں، دم پڑھ کر دم بھی فرماتے تھے۔ وکان یضع سبابتہ، یہ انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رکھتے، ثم یرفعہ، پھر اسے اٹھا لیتے اور مریض کے اوپر رکھتے، وہ فرماتے بسم اللہ تربۃ ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، اور یہ حدیث صحیحین مسلم اور بخاری رحمہ اللہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ يَخُصَّ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ أَوْ وَقْتًا مِنَ الْأَوْقَاتِ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت یا دن کسی مریض کی عیادت کے لیے خاص نہیں کیا ہوتا تھا، بل شرعہ لأمته لیلا ونہارا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا تھا کہ آپ دن اور رات میں کسی وقت بھی مریض کی عیادت کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ مریض کو اس سے تکلیف نہ ہو، وہ اس کی آرام کا وقت نہ ہو۔ وفی المسند عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عاد الرجل اخاہ المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة،
کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے تو گویا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں چل رہا ہے، اور جب اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے غمرتہ الرحمہ، رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ فَإِن كَانَ غُدْوَةً، تو اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملکین حتی یمسی، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مَسَاءً، اور اگر شام کے وقت جاتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملکین حتی یصبح، تو صبح تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم یعود من الرمد وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بیماری پر بھی عیادت کے لیے جاتے تھے اور بڑی بیماری کے لیے بھی جاتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی آنکھ خراب ہے تو تشریف لے جاتے، کسی کو کوئی بخار ہے تو تشریف لے جاتے تھے۔ وَكَانَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَرُبَّمَا بَطْنَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو ہاتھ لگاتے، پھیرتے چہرے پر اور ماتھے پر اور پیٹ پر، اور فرماتے اللہم اشفیہ، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ وَإِذَا يَئِسَ مِنَ الْمَرِيضِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ اب یہ اس سے شفا یاب نہیں ہوں گے اس بیماری سے، تو فرماتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قابل احترام بھائی اور دوستو، ہمیں بھی انہی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جس کے نام لیوا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔